رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بتایا کہ جی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا حصہ بنایا تھا، تو پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں تو آپ کی وراثت سے مجھے بھی تو کچھ ملے گا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں جی، میں آپ کے اور آپ کے اہل و عیال کی اخراجات کے لیے وظیفہ آپ کی سیلری میں جاری کروں گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ وہ حکمران بنے تو وہ پھر وہی سیلری کہ جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو جو سیلری طے کی تھی کہ اتنی ضرور دینی ہے تو اتنی ہی پھر ان غلام کو بھی دیتے رہے۔ اچھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو وہی غلام پھر آ گئے، انہوں نے بتایا کہ جناب یہ ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ جی میں مصر جانا چاہتا ہوں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر کو بھی پورا آرڈر کر دیا کہ اسی سرکاری زمین ان کو دے دیں تاکہ یہ کاشت کر کے اپنے کھانے پینے کا بندوبست وہ کر سکیں۔ تو یہ اب دیکھیں اس طرح سے یہ سٹیٹس ایسے ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ تو آپ ذرا خود امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے غلام کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا چلنے لگا۔ تو جناب یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ مزید دیکھیے تشدد زدہ غلاموں سے متعلق صحابہ کرام کی حساسیت، یعنی کتنے اس کے ایکٹیو اس معاملے میں رہے، یعنی اب تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے تو ابو سعید بن مقرن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لونڈی کو اس کے آقا نے تھپڑ مارا تو سعید ان سے کہنے لگے کہ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ چہرے پر مارنا حرام ہے؟ مجھے دیکھو، میرے 7 بھائی تھے اور ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ہمارے پاس صرف ایک غلام تھا، ہم میں سے ایک نے اسے تھپڑ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا تھا، تو بھی اب آپ نے اب لونڈی کو اس طرح سے مارا تھپڑ، اب آزاد کرو اسے۔ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بھی تشدد بھی اگر ہوا تو اس پہ غلام کو آزاد کرنے کا حکم ہو جاتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جب تک تھی تو تب تک تو آپ خود کروا دیتے تھے آزاد، پھر آپ کے صحابہ کرام کی حکومت رہی تو وہ بھی اسی طرح آزاد کر لیتے تھے، اور پھر اگلی جنریشن میں پھر کبھی رہا عمل کبھی نہیں بھی رہا۔ ظاہر ہے کہ انحراف ہمارے ہاں بھی ہوئے تو وہ بھی ہوا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب تک یہ حکومت چلاتے رہے تو پھر یہ اچھا ہی رہا معاملہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک لونڈی لائی گئی جسے اس کے مالک نے جلتی ہوئی لکڑی وغیرہ سے مارا تھا، تو انہوں نے اسے فوراً آزاد کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ اس آقا کو 100 کوڑے بھی مارے کہ بھی مارا کیوں تھا تم اس پہ، اور پھر لونڈی کو آزاد بھی کیا انہوں نے۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایسے ہی کیس ہوا، آپ نے اسی طرح غلام آزاد کیا، یعنی غلام پہ اچھا یہ آ گیا جسمانی تشدد اگر کیا، اگر سائیکولوجیکلی تشدد کیا تو پھر وہ کیس بھی دیکھ لیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے اپنے غلام پر الزام لگایا تو وہ اس الزام سے بری ہے، تو اسے قیامت کے دن کوڑے لگائے جائیں گے سوائے اس کے کہ اس نے سچ کہا۔ یعنی اگر اپنے غلام پر کوئی الزام بھی لگایا تو اللہ تعالیٰ اس آقا کو پکڑ لے گا وہاں پہ۔ اب یہ سائیکولوجیکلی بھی ان کو بتانے کے لیے کہ بھی اب تم ایسی حرکت نہ کرنا، تو اس سے آپ یہ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، غلاموں کی ازدواجی حقوق اللہ تعالیٰ نے دیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. آپ میں سے جو مرد و خاتون مجرد ہو یعنی جوان ہو ان کی شادیاں کر دیا کرے، اور آپ کی لونڈی غلاموں میں سے جو نیک ہوں صالح ہوں تو ان کے نکاح بھی کروا لیا کرے. اگر وہ غریب ہو تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ بڑی وسعت اور علم والا. یعنی یہ بھی حکم دیا کہ بھی غلام اور لونڈیوں کی آپس میں شادیاں کرواؤ تاکہ ان کا سٹیٹس بھی رہے. اسی طرح سورۃ النساء میں حکم ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان. جو شخص آپ میں سے اتنی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مسلمان خواتین سے شادی کر سکے تو آپ ان لڑکیوں میں سے کسی سے شادی کر لیں کہ جو آپ کی ملکیت میں ہو یعنی جو غلام ہو اور مومن ہو. اللہ آپ کا ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، لہذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لیں اور معروف طریقے سے ان کا مہر بھی انہیں ادا کریں تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں اور آزاد شہوت رانی اور چوری چھپے آشنائی سے بچ سکیں. ظاہر ہے کہ اب وہ لونڈیاں جو ہیں وہ طوائف جیسی بن جاتی تھیں تو اور یہ رسک تھا کہ فیوچر میں بھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اہل ایمان کو کہ بھی آپ اگر آپ کا سٹیٹس نہیں ہے اتنا یا آپ کو فائنینشیل یہ پوزیشن نہیں ہے تو آپ غلام خواتین سے شادی کریں اور اس کے لیے مہر بھی وہ ادا کریں تاکہ کہ باقاعدہ وہ بھی ایک باقاعدہ سٹیٹس کی طرح سے ان کا سٹیٹس بھی وہی ہو جائے کہ جو آزاد خاتون کی جو سٹیٹس ہے. اچھا، پھر طلاق کا حق بھی صرف اور صرف غلام کو دیا اس کے لیے. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آقا نے اگر لونڈی کی اگر شادی کروائی ہے پھر وہ جب اس کا دل چاہتا تو وہ جناب اگلی کا وہ نکاح جو ہے اس کو کینسل کروا دینا، اگلی کو طلاق کروا کے، اور وہ اس سے چاہے اپنا خود یوز کرنا چاہ رہا ہو سیکس کو یا پھر وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرانا چاہ رہا ہو تو ایسی حرکت کرتے تھے. لیکن اب یہ ختم ہو گیا سلسلہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے اپنے غلام کو شادی کرنے کی اجازت دی تو اب اس طلاق کا معاملہ اس غلام کے ہاتھ میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو طلاق کے معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی ہر غلام بھی ابھی بنا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کا سٹیٹس وہی ہے کہ جو ایک نارمل آدمی کا جیسا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام تھے تو ان کے نکاح میں ایک آزاد خاتون تھی. انہوں نے انہیں 2 مرتبہ طلاق دے دی اور پھر رجوع کرنے کا یعنی کینسل کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے معاملے کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کی عدالت میں لے گئے تو وہ ان سے فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو ان کا ملاقات سیڑھیوں کے نزدیک ان سے ہوئی. اس وقت وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ جلدی جا رہے تھے تو انہوں نے بتایا تو وہ دونوں کہنے لگے کہ وہ سب آپ کے لیے حرام ہے اور اب آپ کے لیے حرام ہے. یعنی وہ کیا تھا کہ ایک تیسری طلاق دے دی تھی غلام نے تو کہا کہ ٹھیک ہے ابھی آپ یہ ختم کینسل معاملہ، کیونکہ تیسری بار آپ نے دے دی تو پھر معاملہ ختم. وہی کہ جو ایک بالکل نارمل جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تو ویسا ہی اس میں چلے.
ایک دلچسپ کیس ایک غلام کا تھا. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بریرہ ایک لونڈی تھی اور ان کی خاوند تھے ان کے مغیث، اور مغیث جو ہے وہ ایک سیاہ فام یعنی بلیک کلر کے وہ تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ غلام اور یہ لونڈی ان کی شادی ہوئی تھی. تو میں گویا بھی دیکھ رہا ہوں کہ بریرہ کے پیچھے پیچھے روتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر رہی ہے. یعنی اصل کیا ہوا تھا معاملہ کہ ہر لونڈی خاتون جس کے آقا نے کہیں اس کی شادی کہیں پہ کروائی تھی تو وہ لونڈی جو ہے اگر آزاد ہوئی تو ان کے پاس آپشن ہوتی تھی کہ وہ چاہے تو اسی شادی میں رہیں یا پھر وہ طلاق کر لیں. تو اب یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھی، لونڈی تھی، آزاد ہوئی تو وہ اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی تھیں اور وہ علیحدگی کرنے لگی تھیں. تو ان کے جو شوہر تھے مغیث وہ روتے ہوئے آ رہے تھے. تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں یہی معاملہ آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا دیکھا تو اس وقت آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. ان سے پوچھا عباس کیا آپ کو حیرت نہیں ہے کہ مغیث بریرہ سے کس قدر محبت کرتا اور یہ کتنی نفرت کرتی ہے؟ پھر آپ نے بریرہ سے کہا کہ بھی کاش آپ علیحدگی کا یہ فیصلہ بدل دیں تو بہتر ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہو. وہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ یہ کہ آپ کا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بھی میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں اس کے لیے. وہ بولی کہ نہیں جی مجھے پھر اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی رہنا ہے. تو ذرا آپ خود دیکھیں کہ اتنی سٹیٹس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر بھی بریرہ نے خاوند سے علیحدگی ہی کر لی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سٹیٹس ایسا غلاموں کا ایسا بن گیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں اور اس کے بچے کو الگ کیا اللہ قیامت کے دن اسے اس کے پیاروں سے الگ کر دے گا. یعنی اس کا کیا مطلب؟ یعنی یہ غلام ایک لونڈی خاتون ہے، اس کا بچہ، تو اس کو ہمیشہ ساتھ رکھیں. اگر وہ خاتون آزاد ہو رہی ہیں تو اس کا بچہ بھی آزاد ہو جائے. اگر وہ خاتون کو دوسرے شہر بھیج رہے ہیں یا کچھ تو وہ اپنا بچہ بھی ساتھ جائے. یہ اس کے لیے حکم دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنگی قیدیوں کی خدمت کو تقسیم کرتے تو ان سے ایک پورے گھرانے کو ایک گھر کی خدمت کے لیے دیا کرتے تھے. آپ اس سے سخت ناپسند فرماتے کہ ایک ہی گھر کے افراد میں علیحدگی کروائی جائے. مثلا یہ ہوتا تھا نا کہ ایک جنگ میں مرد بھی ہوتے تھے خواتین بھی. تو اب ظاہر ہے کہ وہ جو قیدی ہیں تو قیدیوں کو رکھنا ہے کسی کے گھر میں تاکہ وہ خدمت کرے. تو اس میں اب دیکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیدی میں کوئی مرد اور خاتون دونوں وہ میاں بیوی ہیں تو ان کو اکٹھے ایک ہی گھر میں پھر ان کو رکھتے تاکہ ان کا سٹیٹس وہی رہے اگرچہ وہ نان مسلم ہے تب بھی. علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جنگی قیدی غلاموں کو میرے پاس بھیجے کہ ان کی خدمات کے لیے آپ فروخت کریں. تو جب میرے پاس آئے تو آپ نے پوچھا ہی نہیں اکٹھا رکھا یا الگ الگ؟ میں نے عرض کیا جی الگ الگ. آپ نے فرمایا نہیں، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے تھا کہ انہیں الگ کرنا جائز نہیں ہے. تو یعنی یہ بھی اصل میں دونوں قیدی جو تھے تو میاں بیوی ہوں گے یا ہو سکتا ہے بھائی بھائی ہوں، تو اس لیے فرمایا نہیں ہے اکٹھے رکھے ہیں. فاطمہ بنت حسین بیان کرتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایلا سے واپس آئے تو انہوں نے کچھ غلاموں کو خدمات کو فروخت کر دیا ان پہ. یعنی یہی تھا کہ وہ غلام بیچنے کا مطلب یہی تھا کہ ہماری اب سروس کی ضرورت نہیں، اب کہیں اور دوسرے کسی کو وہاں جا کے سروس کریں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنی خاتون کو روتے دیکھا. پوچھا بھی کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ زید نے ان کے بیٹے کو فروخت کر دیا، کہیں اور بیچ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات خریدنے والوں سے پوچھا کہ بھی ان کے بیٹے کو آپ واپس کریں یا پھر ان کی والدہ کو بھی آپ لیں.
تاکہ اکٹھے رہیں بچے، میاں بیوی جو ہے، سوری بیٹا اور بیٹی اکٹھے رہیں. تو اس سے دیکھیں کہ ان کا سٹیٹس ایسا رہا. اچھا، غلاموں کا جو قانونی حقوق وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے کر دی ہے. لیکن فرق بھی کیا تو کیسے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اہل ایمان، آپ کے لیے قصاص کا قانون بنا دیا گیا. آزاد نے قتل کیا تو وہی آزاد، غلام نے قتل کیا تو وہی غلام، خاتون نے قتل کیا تو وہی خاتون قتل کی جائے گی. جس قاتل کو اس کا دینی بھائی معاف کر دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ قانون کے مطابق دیت کا تصفیہ کیا جائے اور قاتل سے اچھے طریقے سے ادا کرے. یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی وہ زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے عقل مند لوگوں، آپ کے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ آپ اس کے خلاف ورزی سے پرہیز کریں گے. یعنی ورنہ پہلے یہ زمانے میں تھا، ایک آدمی نے قتل کیا، اب وہ خود اس کی سزا اگر عدالت میں آئی تو وہ اپنے آپ کی بجائے کہتا جی میرے اس غلام کو قتل کر لو. یہ حرکت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نہیں جی، جو قاتل ہے تو وہی اسی کو سزا اسی کو ہوگی. یہ نہیں کہ وہ جناب آقا نے قتل کیا اور اس کے غلام کو قتل کیا جائے، سزا دی جائے، نہیں جی. تو اس کے لیے پھر عدالت میں مقدمہ جو ہے یہ اس کا چلتا تھا معاملہ ایسے ہی. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ کی ایک کنیز یعنی ایک غلام خاتون تھی، تو وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ لیتی تھی. آپ ان کے بازو بالکل نہ چھوڑتے، بلکہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے مدینہ میں وہ جہاں وہ لے کر جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے، جا کے ان کا جو بھی معاملہ وہ حل کرتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرتے، جنازے میں شرکت کرتے، غلاموں کی فریاد پر اقدامات کرتے، اور عجز و انکسار کا یہ عالم یہ تھا کہ حکمران کے باوجود اب گدھے پر سواری بھی کر لیتے تھے. اس سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایسا سٹیٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا کر دیا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا جو خبر مجھ تک پہنچی ہے وہ سچ ہے؟ وہ کہا جی آپ تک کیا بات پہنچی؟ آپ نے فرمایا آپ نے فلاں کی لونڈی کی آبرو ریزی کی ہے. انہوں نے 4 مرتبہ قسم کھا کر کیا تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم بھی دیا. یعنی معیذ جو ہے نا یہ وہ صاحب تھے کہ جنہوں نے ریپ کیا تھا ایک غلام خاتون کو، تو اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کیا ہے. تو اسے آپ دیکھیں کہ آزاد خاتون اور ایک غلام لونڈی خاتون دونوں کا سٹیٹس ایک لیول کا ہی تھا. اور قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مکاتبہ لونڈی سے ازدواجی تعلق کیا تھا. یعنی مکاتبہ کا مطلب لونڈی نے آزادی کا معاہدہ کروا لیا تھا تو تب بھی ان سے ازدواجی تعلق کیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا جبراً ایسا کیا ہے تو پھر بدکاری کی جو شریعت کے مطابق سزا ہے اس کو آقا کو دی جائے گی. اگر اس نے ایسا اس کی رضامندی سے کیا ہے تو پھر اسے صرف شرعی حد لگائی جائے گی اور اضافی سزا اس پہ نہیں ہوگی.
تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اور تابعین اس پہ عمل اس طرح سے کرتے تھے. یعنی غلاموں کے معاملات ان کی نہ صرف آزادی بلکہ ان کا سٹیٹس بھی رہا. مال غنیمت میں حصہ بھی غلاموں کو دیا جاتا تھا، چاہے وہ مرد ہوں خاتون ہوں، جو بھی ملٹری میں ہے تو ان سب کو ملتی تھی پوری. تو ان سارے کیسز سے پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو غلام آزاد ہونے لگے تو ان کا سٹیٹس بھی بالکل برابر ہو گیا. یعنی ایسا برابر ہو گیا کہ خود صحابی کا جو سٹیٹس ہے تو وہی سٹیٹس ایک غلام نارمل مرد اور خاتون ان کا بھی وہی رہا. تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں صورتحال. تو جناب اس میں پھر مزید ہماری ڈسکشن چلے گی اس غلاموں کے سٹیٹس کو بھی ٹھیک کرنے کا اور اس کا. تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.